والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان تک ہماری معلومات بہترین انداز سے بہترین اور مفید اور تحقیقی اعتبار سے جو مفید معلومات ہے اس کو آپ تک پہنچنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ تو یزید کی جانشینی کو لے کے بات کی جا رہی تھی۔ حضرت معاویہ کی سیرت کا اختتام ہم کر چکے ہیں الحمدللہ اپنی پچھلی ویڈیو میں۔ اس کا مختصر تعارف ہم ابھی کرا دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ یزید کی جانشینی کا پہلا مشورہ 50 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے دیا، اور حضرت معاویہ کے نقطہ نظر سے انہوں نے قبول بھی کر لیا، کیونکہ یہ ملوکیت کا آغاز ہونے لگا تھا، بادشاہت کا آغاز ہونے لگا تھا۔ تو حضرت معاویہ کی دور اندیشی کا معاملہ یہی تھا کہ ان کو اندازہ تھا پہلے سے کہ جو 3 علاقے ہیں، کوفہ، بصرہ اور حجاز، یہ 3 علاقے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس حوالے سے، خلافت کے موضوع کے اعتبار سے۔ اور اس میں بھی ان 3 میں سے بھی سب سے بنیادی طور پہ کیونکہ 2 علاقے تو ظاہری بات ہے ان کو دولت کے ذریعے سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن حجاز کا علاقہ جو کہ مذہبی اعتبار سے بڑا بنیاد رکھتا ہے اسلامی نقطہ نظر میں، خلافت کے موضوع سے اصحاب کا وہ گڑھ ہے، جس میں سے بھی 5 لوگوں کا ذکر کیا گیا خصوصی طور پہ وصیت کے اعتبار سے، وہ آگے بیان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وصیت کی گئی تھی، اور وفات یا وصیت عام تھی جو عمومی طور پہ بیان کی گئی تھی۔ سامنے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں اہل حجاز، اہل عراق اور شامیوں کو مختصر تعارف کیا گیا۔ اور یزید کو حضرت معاویہ کی طرف سے خصوصی وصیت بھی کی گئی تھی، ایک مزید 5 اصحاب کے بارے میں، جس میں سر فہرست حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر شامل ہیں۔ اور ان کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے؟ ظاہری بات حضرت معاویہ نے نیک نیتی کے ساتھ انصاف پسندی پہ نصیحتیں کی تھیں، لیکن یزید ایک نااہل ترین حکمران تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ صلح حسن کے بعد بیان کی جائے گی۔ تو مسلم بادشاہت کے آغاز، امیر معاویہ بنیادی طور پہ ایک دنیاوی حکمران تھے، لہٰذا ان کے عہد حکومت کو خلفۂ راشدین کے معیار پر جانچنا ایک تاریخی غلطی ہے۔ ان کا اپنا قول ہے، عربوں میں سب سے پہلا بادشاہ میں ہوں۔ اگرچہ انہوں نے حکومت کا ظاہری ڈھانچہ خلفۂ راشدین کے مطابق ہی قائم رکھا، لیکن اسلامی طرز حکومت میں مندرج ذیل بنیادی تبدیلیاں کی، جس کی وجہ سے مسلم بادشاہت کا آغاز ہوا اور ان کی حکومت خلفۂ راشدین کے راستے سے ہٹ گئی۔ اسلامی تعلیمات میں شخصی حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ خلفۂ راشدین عوامی تائید و حمایت سے ہی مسند خلافت پر مطمئن ہوئے تھے۔ عوام کو ان کے احتساب کا پورا حق تھا، لیکن امیر معاویہ نے یزید کو اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین نامزد کر دیا اور اس کے لیے بیعت بھی لے لی۔ یہ بیعت لالچ اور جبر کا نتیجہ تھی۔ یہیں سے اسلام میں شخصی اور موروثی حکومت کا آغاز ہوا۔ خلافت راشدہ کی بنیاد شورائیت پر تھی۔ ان کی رہنمائی کے لیے مجلس شورا موجود تھی، جس کے رکن مسلم اکابرین عرب میں سے تھے۔ یہ لوگ پوری آزادی سے ملکی معاملات میں خلیفہ کو مشورہ دیتے، لیکن امیر معاویہ نے مجلس شورا ختم کر کے اس کی جگہ اپنے درباری مشیروں کو دے دی۔ یہ مشیر بالعموم ان کے رشتہ دار یا ان کے ہم نوا ہوتے۔ بیت المال خلفۂ راشدین کے زمانے میں قومی امانت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ خلیفہ کے ذاتی تصرف میں تھا۔ آمد و خرچ میں بھی جائز و ناجائز کی تخصیص روا نہ رکھی جاتی۔ بیت المال کی رقم عموماً عوامی تائید و حمایت حاصل کرنے کے استعمال کی جاتی۔ چنانچہ امیر معاویہ کے زمانے میں بیت المال شاہی خزانے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اعلیٰ مناصب تقرری کے لیے تقوی اور اہلیت کی بجائے اب خلیفہ کے ساتھ خاندانی اور ذاتی تعلقات بنیادی حیثیت رکھتے تھے۔ خلافت راشدہ سادگی کا انتہائی حسین نمونہ تھی۔ مسجد نبوی کا صحن قصر خلافت کا کام دیتا تھا، لیکن امیر معاویہ نے اپنے دفاتر اور محل قصر و کسرا کے نمونے پر تعمیر کریں۔ ان کا طرز رہائش بھی شاہانہ تھا۔ محل پر پہرے دار اور دروازوں پر دربان مقرر کرنے کا طریقہ آپ ہی نے پہلی بار اختیار کیا۔ آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک ایسی چیز بنوائی تھی جو تخت کے مشابہ تھی۔ اگرچہ آپ مسجد میں امامت کے فرائض ادا کرتے تھے، لیکن وہاں اپنے لیے آڑ مقصورہ بنوا رکھی تھی، الگ سے حجرہ تھا۔ ماشاءاللہ سے یہ طور طریقے آپ نے رومی شہنشاہوں سے مستعار لے کر اپنے ملک میں رواج کر دیے۔ لہٰذا ان تمام تبدیلیوں کی روشنی میں یہ کہنا درست ہوگا کہ امیر معاویہ کے عہد میں مسلم بادشاہت کا آغاز ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے خیال سے اب اس پہ تفصیل انشاءاللہ یہ مکمل ہو چکی ہے۔ خلافت راشدہ اور ملوکیت کا فرق آپ نے دیکھ لیا۔ صلح حسن کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے اپنا گفتگو کا بیان بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہیں تو اللہ عمل کی توفیق دے۔